السلام علیکم، جہازیب عباسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے ورلڈ نیوز میں۔ آج پھر ہم ڈسکشن کریں گے پاکستان نے جو سفارتی محاذ کے اوپر اب تک کامیابیاں سمیٹی ہیں، یہ خاصا اہم معاملہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مودی کو کاپی کیوں کہا اور کس کی کاپی سے اس کو تشبیہ دی، یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے جس کے اوپر بات کریں گے۔ سلامتی کونسل میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، اس پہ بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایک سعودی عرب میں ایک اہم وزٹ پاکستان کرنے جا رہا ہے، اس کے بھی کیا مقاصد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک جڑی ہوئی خبر یہ بھی ہے کہ سی پیک کے اندر افغانستان کو شامل کرنے کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ، اور یہ بنیادی طور کے اوپر یہ معاملہ اٹھایا کس نے اور کس کی خواہش تھی کہ افغانستان کو بھی سی پیک میں شامل کیا جانا چاہیے۔ تو آج خبریں کافی زیادہ ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ وکاس بھی ہیں ہمارے ساتھ اور آمنہ بھی ہیں، اور سب سے پہلے میرے خیال میں وکاس آپ کی اجازت سے آمنہ سے شروع کر لیں۔ بالکل۔ آمنہ یہ بتائیں کہ سلامتی کونسل کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ بھارت کا ہمیشہ سے عالمی سطح کے اوپر یہ پروپیگنڈا رہا ہے مودی کا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم میں انوالو ہے، حالانکہ کہیں پہ بھی کوئی ثبوت جو ہے وہ بھارت نہیں دے سکا۔ تو اس حوالے سے کیا خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے، خبر تو یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ جو سلامتی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر ہے اور 2026 تک جو ہے یہ ممبرشپ رہے گی، اور آپ کو بتائیں کہ جولائی کے یعنی کہ نیکسٹ منتھ پاکستان کو سیکیورٹی کونسل کی صدارت ملنے والی ہے، اور یہ بیسیکلی جو تمام 15 ممالک ہیں اس کے رکن جو ممبرز ہیں، ان میں یہ الفابیٹیکل آرڈر پہ ایوری منتھ جو ہے یہ ایک مہینے کے لیے صدارت دی جاتی ہے۔ تو آج جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں ان کی جانب سے بریفنگ میں یہ بتایا گیا بیسیکلی کہ اگلے مہینے جولائی کے مہینے میں پاکستان کو اس کی صدارت دی جائے گی، اور جو ٹاپک انہوں نے بتایا وہ کافی انٹرسٹنگ ہے، اور اس جو ابھی اوور آل سچویشن چل رہی ہے پاکستان انڈیا کی، اس حوالے سے بھی کافی سگنیفیکنٹ ہے۔ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ پروموٹنگ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی تھرو ملٹی لیٹرلزم اینڈ پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس، جو تمام تر دنیا بھر کے تنازعات ہیں ان کا جو پیسفلی ان کو سیٹل کرنے کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے، اور پاکستان اس کی صدارت کرے گا۔ اور اس میں آپ کو بتائیں کہ مسئلہ کشمیر، فلسطین کا مسئلہ، اس کے ساتھ ساتھ جو جہاں پر بھی جو ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں یا کانفلکٹ والے جو علاقے ہیں وہاں پہ کیا سچویشن چل رہی ہے، تو اس کے پیسفل سیٹلمنٹ کے حوالے سے پاکستان اس پریزیڈنسی یا اس صدارت کے عہدے پر ہوتے ہوئے اپنا کلیدی کردار ادا کرے گا۔ تو یہ ایک سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے وکاس کے پاس بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ایک خبر ہے، وہ انہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ میں پہلے وکاس کی طرف جانے سے پہلے وکاس میں ایک چیز اس میں ایڈ یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑے بڑے فورم تو وکاس ہیں عالمی سطح کے اوپر، لیکن بدقسمتی سے جب یہ فلسطین کا معاملہ آتا ہے تو یہ یونائٹڈ نیشنز اور بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ وہاں پہ ہمیں بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی حال ہی میں آج کی مثال اگر ہم بیان کریں تو انٹرنیشنل میڈیا نے ایک بڑا افسوسناک واقعہ اس کو رپورٹ کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ غزہ میں غذائی قلت ہے، وہاں پہ بہت مشکل حالات میں جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو جو امداد ان تک پہنچی وہ امداد لوگ بیچارے متاثرین حاصل کر رہے تھے، اور جو امداد لینے والے لوگ تھے ان کو نشانہ تو بنایا ان کے اوپر اسرائیلی فوجوں نے جو ہے وہ اس پہ فائرنگ کر دی۔ تو بلاول نے آج اسرائیلی وزیر اعظم کی کاپی قرار دی ہے نریندر مودی کو، بالکل۔ اور میں کہا کہ یہ کاپی ہے، تو انہوں نے ٹیمو کہا ہے۔ یہ ٹیمو کیا ہوتا ہے اپنا؟ یہ چائنا کی بیسیکلی ایک انٹرنیشنل جسٹ لائک دراز یا پھر علی ایکسپریس، وہ جو ایک کیا بولیں گے اس کو، انٹرنیشنل اور آن لائن مارکیٹ بیسیکلی، آن لائن جہاں پہ مارکیٹ میں لوگ بیچنے والی ایک مارکیٹ ہے کہ جو چیز بھی ہو، جس طرح ہوتا ہے نا جنرل سٹور، کہ اس نے ایک پرچون کا مال جو ہے وہ اکٹھا کیا ہوا ہے، اور ہمیشہ یہ جو سودا ہے اور یہ پرچون کا مال جو بیچا جاتا جو ہے۔ ہے کم پرائس میں چائنیز پروڈکٹس جو ہے آپ کو ملتے ہیں۔ بیسیکلی بلاول نے، بھائی آپ لوگوں سمجھ نہیں سکتے، بیسیکلی بلاول نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں کیٹیگریز ہوتی ہیں کاپیز کی، ایک ہوتی ہے اے کیٹیگری کی کاپی، ایک ہوتی ہے بی، جو سب سے سستی کاپی ہوتی ہے نا، سب سے سستی، انہوں نے کہا ہے کہ مودی وہ سب سے سستی والی کاپی ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا یہ کاپی والی بات۔ اچھا آپ بتائیں کہ یہ جو جی کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کے ٹوٹل ممبران کیا ہیں اور اس پہ اب نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے؟
دیکھیں جان زیب، بھارت کی اگر ہم بات کریں تو بھارت کی جانب سے ہمیشہ عالمی سطح کے اوپر دو جو ہے چورن بیچے جاتے رہے. ایک تو جو ہے وہ چورن یہ بیچا جاتا رہا کہ پاکستان جو نہ صرف جو ہے وہ دہشت گردی کو جو ہے وہ سہولت کار قرار دے کر یہ الزام لگایا گیا، بلکہ دوسری جانب اپنے آپ کو جو ہے وہ نام نہاد جو ہے وہ معیشت کا جو جنوبی ایشیا میں ایک تھم اور ایک پلر جو ہے وہ قرار دیتا رہا بھارت. جی. اور یہ کہ ہم پاکستان ہم جو بھارت بہت بڑی جو ہے معیشت ہے، اور اسی حوالے سے جو وہ عالمی سطح کے اوپر وہ جو وہ راج کرنے کی جو وہ کوششیں بھی کی جاتی رہی. لیکن ایک بڑی جو ہے ڈیولپمنٹ آئی جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حالیہ کشیدگی جو وہ دیکھنے میں آئی، اور پاکستان کی ایک بڑی جو ہے سفارتی کامیابی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور وہ بڑی جو سفارتی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ جو سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کمیٹی تھی جس کے 15 ممبران ہیں، اس کی نائب صدارت کی جو صدارت ہے وہ پاکستان کو مل چکی ہے. اور پاکستان انسداد دہشت گردی جو سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کمیٹی ہے اس کی نائب صدارت جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان کے خلاف جو کمیٹی ہے وہ بھی جو ہے وہ پاکستان، اس کی صدارت پاکستان کو مل گئی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کی بھی صدارت کرے گا. اگر بات کی جائے جو 15 رکنی کمیٹی ہے سلامتی کونسل کی، اس کی اگر آج کی بات کریں تفصیل سے تو بات کریں سلامتی کونسل کمیٹی عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف جو اقدامات ہے اس کی جو ہے وہ نگرانی کرتی ہے، اور جو طالبان سے متعلق جو پابندیوں سے متعلق جو کمیٹی ہے اس کی جو ہے صدارت پاکستان کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی طالبان کے اثاثے منجمد کرنے اور سفری پابندیوں کو ہتھیار کے طور پر جو استعمال کرنے اور ان کے روک تھام سے متعلق جو اقدامات ہے وہ دیکھے گی. ایک بڑی کامیابی پاکستان کو اس سفارتی سطح کے اوپر ملی ہے، اور دو اہم کمیٹیاں جو سلامتی کونسل کی تھی ان دونوں کی، ایک کی صدارت اور ایک کی نائب صدارت جو ہے وہ پاکستان کو ملی. شکریہ وقاص، آپ نے بھی کافی تفصیل سے جو ہے وہ اس معاملے پہ بات کی. اچھا، ایک ڈیولپمنٹ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ سفارتی سائٹ کے اوپر پاکستان اس وقت جب بھارت اور پاکستان کے مابین ایک کشیدگی کسی صورتحال تھی، اور یک طرفہ طور کے اوپر جب بھارت نے جارحیت کا مظاہرہ کیا، تو اب اس معاملے پہ پاکستان کا ساتھ دینے والے جتنے بھی دوست ممالک ہیں فردن جو ہے وہ پاکستان ان ممالک کے دورے بھی کر رہا ہے اور ان کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے. گو کہ اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں تو اگر محتاط الفاظ میں بھی اگر اس کو تبصرہ کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ جب پاکستان نے جوابی وار کرنا شروع کیا تو اس کے بعد بہت سارے جو ممالک تھے ان کے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ہوش آئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ جو سیز فائر کریں. تو یہ ایک تلخ حقیقت بھی ہے بہرحال، اور بیک گراؤنڈ میں کچھ چیزیں بھی ہیں. لیکن اس سب کے باوجود اب کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب جا رہے ہیں. آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ان کے ساتھ ہیں، اور جہاں پہ سعودی عرب کا بھی شکریہ ادا کیا جائے گا وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے وہ زیر غور آئے گی. اور ایک اور خبر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکنز نے ایران کو ایک آپشن یا کچھ تجاویز دی تھیں اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، اور وہ تجاویز یہ تھی کہ آپ محدود پیمانے کے اوپر یورینیم کے حوالے سے جو یوز ہے اس کا وہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس پہ آج جو سپریم لیڈر ہے ایران کے آیت اللہ خمینی، انہوں نے اس تمام تجاویز کو مسترد کیا ہے. تھرو عمان جو ہے یہ تجاویز بھجوائی گئی تھی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کا کوئی کام نہیں ہے، یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے، امریکہ بھی لوجہ کا ٹھیکیدار کیوں بن رہا ہے. تو خطے میں جو اس وقت بگڑتی ہوئی صورتحال ہے بہرحال وہ کافی زیادہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ 15 تاریخ کو کینیڈا میں G7 ممالک کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور سفارتی سطح کے اوپر پسپائی کے بعد اب بھارت منت ترلوں کے اوپر جو ہے وہ اتر آیا، اور اب وہ تمام منتے ترلے کیا وہ منتے ترلے مس کالے مار رہے ہیں ان کو کہ یار مجھے بھی لیں. بس یہی سمجھ لیں کہ جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اب وہ تمام ہمارے وہ یہاں پر کہتے ہیں نا کہ ڈاکخانے استعمال کرنا وہ شروع کر دی ہیں. جو کینیڈین وزیر خارجہ ہیں انیتا آنند، کیونکہ ان کے والد جو ہے والد اور والدہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ بھارت سے تھا، کیونکہ وہ خود جو ہے وہ ان کی تمام جتنی بھی پڑھائی ہے اور خود ان کی جو پیدائش ہے وہ کینیڈا کی ہے.
तो उनसे भी जो वो रब्ता किया गया और कोशिश की ये की गई कि डाखाना जो है वो भारत के साथ मिला के किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को वो दावतनामा जो है वो मिल जाए, ताकि वो G7 ममालिक में कि जो होने जा रही है 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो सके। लेकिन उन्होंने उनका दावतनामा जो है वो रिन्यू किया। और तो ये कहाँ होने जा रही है कॉन्फ्रेंस? ये बुनियादी तौर के ऊपर भाई साहब ये 3 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस है जो कनाडा में होने जा रही है। वही कनाडा जिसने भारत के ऊपर जब इल्जामात लगाए हैं कि वो भारत के अंदर खासतौर पे कनाडा के अंदर जो दहशत गर्दी की जो कार्रवाई हुई है उनके ऊपर इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ थी उनके ऊपर जो है ये तमाम जो है वो पाबंदियाँ लगाई गई हैं। बड़ी जो चीज़ ये थी कि ये आलमी सतह के ऊपर भारत का हमेशा से ये रहा है कि हम एक उभरती मीशत है। और आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ मैं बीच में, इसी में आपको याद हो अगर G20 कंडक्ट करवाया था जब भारत की जानिब से, और बड़ा प्राउडली उनकी जानिब से ये कहा जाता था कि भारत जो है सफारती सतह पर दुनिया भर में कामयाब तरीन मुल्क है, और उस चीज़ को वो बड़ा प्राउडली कैश करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पर इस G7 समिट में जिस तरह से सुर्खी हो रही है उनको, हम ना आलमी सतह के ऊपर ना भारत ने एक ये भी चूरण भेजा कि क्योंकि हम एक उभरती हुई मीशत है एशिया के लिए, तो हम चाइना को टफ टाइम देने के लिए पूरी दुनिया ना सिर्फ अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी बल्कि अपने तमाम जो असर रसूख है वो भारत के जो झोली में डाले, ताकि वो चाइना को जो यहाँ पर इस खत्ते में जो वो टफ टाइम दे सके। और यही हमें देखने को मिला कि फ्रांस हो जाए, अमेरिका हो जाए, रशिया हो जाए, दीगर ममालिक हो जाए, उसने अपनी बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी थी वो भारत को दी, लेकिन भारत ने एक एक करके वो तमाम टेक्नोलॉजी जो वो तबाह कर दी। और इन G7 ममालिक में अमेरिका भी मौजूद है, रशिया भी मौजूद है, फ्रांस भी मौजूद है, UK भी मौजूद है, जो हमेशा से जो भारत का साथ देते रहे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उन G7 ममालिक में से किसी ने भी कनाडा के इस इक़दाम की जो मजम्मत नहीं की, बल्कि वो इस बात से जो वो तायद कर रहे हैं कि क्योंकि आलमी सतह के ऊपर दहशत गर्दी में भारत इन्वॉल्व जो है वो दिखाता है, रियासी दहशत गर्दी में इन्वॉल्व है, लिहाजा जो वो उनको ये G7 ममालिक का जो वो दर्जा जो दावतनामा है वो नहीं मिलता। अच्छा, जहाँ पर भारत को मुख्तलिफ सतहों पर जो पसपाई का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में एक और ख़बर भी आपसे शेयर करते हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरह जंगी महाज पे भारत को जो है एक मुंह की खाना पड़ी, इसके साथ साथ फिर सफारती सतह पर भी काफ़ी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये बताएं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है पाकिस्तान को $800 मिलियन जो है देने के लिए जो है रजामंदी जाहिर की है, और इसमें भारत की जानिब से रोड़े अटकाए गए और ये कहा गया कि पाकिस्तान को ये अमाउंट ना दीजिए। पहले भारत ने हरकत IMF के मामले पे भी की और अब ADB, लेकिन ADB ने रिफ्यूज़ किया, ये कहते हुए कि इस प्लेटफॉर्म को पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता। ये यकीनन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के हवाले से भी ज़रा बात कीजिएगा, उनकी जानिब से भी बड़े बयानात वगैरह सामने आ रहे हैं, वो बड़े ज़ेर अताब है अपनी, तो उनसे ज़रा बताइएगा कि वो क्या सीन है, वो जो वो मीडिया जो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहा है, जो चीफ ऑफ डिफेंस की जानिब से जो बयानात दिए गए हैं वो जो सामने रख के आप क्या देख रहे हैं कि उनका मुस्तकबिल किस तरफ है? देखें, यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि जो जितनी भी फौजी क़यादत है इंडिया की, न सिर्फ वो ख़तरे में है और बल्कि नरेंद्र मोदी भी, उनके बारे में भी जो है वो ये डिस्कशन इंडिया में हो रही हैं कि उनको स्टेप डाउन करने के हवाले से या उनके ख़िलाफ़, जैसे हमारे यहाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसकी बहुत ज़्यादा ये बातें जो है वो की जा रही हैं। अब जहाँ पे आपने बात की, जो अस्करी क़यादत है वो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रही है और वहाँ पे तो वो बात इस बात को मान रहे हैं, कह रहे हैं वो देखें ना जी, ये नहीं देखा जाता है जी कि नुकसान जो है वो तो होता रहता है, वो तो गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम जो है, वो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वहीं पे उसके साथ साथ हमने ये बात भी जो है वो इंटरनेशनली इसके ऊपर डिस्कशन होती रही है कि भारत ने जब जब टेक्नोलॉजी यूज़ की है, कहीं ना कहीं करप्शन, भारतीय फ़ौज उसमें इन्वॉल्व रही, या कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी हैं इवन वो बजाते खुद जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहे। राफेल की मिसाल हमारे सामने है कि जब 2019 में जो पाकिस्तान ने रशियन मेड जो फाइटर जेट है वो उसको गिराया, अभिनंदन को जब यहाँ पे पकड़ा गया तो उसके बाद बाकायदा कैंपेन चलाई नरेंद्र मोदी ने, और उस कैंपेन का बुनियादी बात ही यही थी कि अगर हमारे पास राफेल होते तो हम ये कर देते, वो कर देते, और खासा माल भी कमाया है मोदी जी ने। बिल्कुल, जेब शेब उन्होंने गर्म की है अपनी, लेकिन उसके बाद राफेल भी गिरा दिए। यही वजह है कि जो फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, रशिया हो गया,
امریکہ ہو گیا، جن نے ڈیفنس ٹیکنالوجی جو بھارت کو دی تھی، وہ آج بھارت کے بجائے سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کے موقع پہ تائید کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اسی لیے اب دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ بھارت کو اپنی کوئی جدید اسلحہ، کوئی ٹیکنالوجی دینے سے گھبرا ضرور رہا ہے کہ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ نہ گر جائے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔